Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today we are discuss about Greek tragedy. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گریک ٹریجڈی کے حوالے سے ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, گریک ٹریجڈی جو ہے اس کے کچھ فیچرز ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے کہ اگر ہم گریک ٹریجڈی پہ ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریجڈی کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹریجڈی کی ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اس کی ایسی چیزیں بھی سمجھنی ہوں گی جس سے عام کامن مائنڈ رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آسانی سے سمجھ جائے اس چیز کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ٹریجڈی ہوتی کیا چیز ہے؟ ایک ایسا ڈرامہ, ایک ایسا پلے جس کے اندر پروٹیگونسٹ جو ہوتا ہے وہ اوور کم کرتا ہے, غلبہ حاصل کرتا ہے کسی بھی سپیریئر فورس کے اوپر, یا کوئی بھی سپیریئر فورس جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک کمپٹیشن رہتا ہے, اور وہ مختلف قسم کے مسائل, پریشانیوں اور اس طرح کی چیزوں کا شکار رہتا ہے, جن کی وجہ سے ایسے سرکمسٹانسز پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جو آڈینس ہوتے ہیں, جو اسپیکٹیکلز ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک ٹیرر اور ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے, جس کو ہم پیٹی اور فیئر کی کیفیت کہتے ہیں. پیٹی اینڈ فیئر. تو فیچرز میں پیٹی اور فیئر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. تو کوئی بھی ورک, کوئی بھی کام جس میں ایک پروٹیگنسٹ ہوتا ہے, ہیرو ہوتا ہے, اس کے سامنے, اس کے اگینسٹ ایسی سپیریئر فورس کھڑی کر دی جائیں, ایسی کیفیات پیدا کر دی جائیں جن کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کی جائے. کس چیز کی؟ پیٹی اور فیئر کی, ٹیرر اور فیئر کی, پیٹی کی. تو ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک لاس دکھایا جاتا ہے, ایک مسفارچون دکھائی جاتی ہے اس پروٹیگنسٹ کی. تو یہ ہے سادہ الفاظ میں ایک ایکسپلینیشن کہ ٹریجڈی ہوتی کیا ہے. اب میں یہاں پہ ایگزامپل دیتا چلوں کہ شیکسپیئر اگر دیکھیں تو شیکسپیئر, اس کے بہت سارے ورک ایسے ہیں جو ٹریجڈیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کنگ لیئر ہے اس کا, جو ایک میں مثال دینا چاہوں, یا پھر میکبیتھ ہے. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. اب اگر ہم اسی طرح ٹریجڈی دیکھنا چاہیں مارلو کی, کرسٹوفر مارلو کی, تو اس کی بھی جی آف مالٹا دیکھ لیں, یا پھر اس کا جو ہے ڈاکٹر فاسٹس ہے, تو وہ بھی اسی کی مثال ہے. تو اس طرح یہ ٹریجڈیز کی ایگزامپل ہیں. اگر ہم سوفوکلس کا ورک دیکھیں ایڈیپس ریکس, تو وہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. یہ ساری چیزیں. اب اگر وکٹورین اسٹینڈرڈ میں چلے جائیں, جس طرح اب ہمارے پاس ایک نظر آتا ہے ٹیس ڈیئربیول, تو وہ بھی ایک ایسی ہی ٹریجڈی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ان میں کہ جو اس میں پروٹیگنسٹ ہے وہ کس طرح مشکلات اور کس طرح کے سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کرتے ہیں گریک ٹریجڈی کی. تو گریک ٹریجڈی کا جو ایک بیس یا اس کی بنیاد سمجھ لیں تو وہ ہے ارسطوٹل. یہ ٹریجڈی جو ہے گریک ٹریجڈی, یہ لگ بھگ 5th سینچری کے وقوع پذیر ہوتی ہے, اور یہ ایک کلاسیکل وے میں آتی ہے, کیونکہ وہ جو دور تھا اولڈ انگلش سمجھ لیں, یا پھر آپ کلاسیکل یا ٹریڈیشنل انگلش وے سمجھ لیں, یا انیشیل اسٹیٹ یا انیشیل وے آف انگلش لٹریچر سمجھ لیں, آغاز تھا انگلش کا, اس وقت کی ٹریجڈیز میں آتی ہے. تو اس کو ارسطوٹل ٹریجڈی بھی کہتے ہیں, گریک ٹریجڈی بھی کہتے ہیں, کلاسیکل ٹریجڈی بھی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور نام بھی ہے. اس کو مطلب مختلف قسم کے ٹریجڈیز اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم اب ڈسکس کریں گے, جن کو ہم فیچرز کا نام دیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یاد رکھیے گا جو گریک ٹریجڈی ہے اس کا جو تھیٹر میں فارم ہے, ہاں جی, اس کو ایتھک, ATTIC, ایتھک ٹریجڈی بھی کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب چلتے ہیں ٹریجڈی کی طرف. ٹریجڈی از اے فارم آف ڈرامہ ایکسائٹنگ دا ایموشنز آف پیٹی اینڈ فیئر. ایک ایسا ورک ہوتا ہے
جو ڈرامے کی صورت میں ہوتا ہے اور ایکسائٹمنٹ دیتا ہے کہ اس میں ایموشنز کو پیٹی اور فیئر کی بنیاد پر، تو اس کو ہم ٹریجڈی کہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دا امیٹیشن آف این ایکشن دیٹ از سیریس اینڈ آلسو ایز ہیونگ میگنیچیوڈ کمپلیٹ ان اٹ سیلف۔ تو یہ ارسطوٹل کے خیالات ہیں کہ کیا ہوتی ہے امیٹیشن آف این ایکشن، کسی بھی کام کی کو امیٹیٹ کرنا، دیٹ از سیریس، جو ایک سیریس کیفیت کا ہو، اینڈ آلسو ایز ہیونگ میگنیچیوڈ، اور اس کے پاس ایک خاص لینتھ ہوتی ہے، میگنیچیوڈ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اسٹینڈرڈ ویلیو ہوتی ہے، کمپلیٹ ان اٹ سیلف، جو اپنے آپ میں وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ارسطوٹل کے مطابق اگر ہم ٹریجڈی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں پیٹی اینڈ فیئر کا کنسیپٹ دوبارہ نظر آتا ہے۔ پیٹی اینڈ فیئر پہ اگر ہم علیحدہ سے ایک لیکچر بنانا چاہیں تو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ پیٹی اینڈ فیئر کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ میں ایک ہی چیز بتاتا چلوں کہ پیٹی اینڈ فیئر ہمارے ایسے خیالات، ایسے اظہار، ایسی ویلیوز، ایسے ہمارے وے جس میں ہم اپنے آپ کو پرگیٹ کرتے ہیں، سیلف پرگیشن جو ہے اس میں آتی ہے کہ ہم جب بھی دکھی ہوتے ہیں یا جس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے ڈرامہ، اس طرح کی مووی، اس طرح کا پلے پڑھنا، دیکھنا یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جانا پسند کرتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو پرگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم کسی نہ کسی کریکٹر کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح کی کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں، جس طرح کے سرکمسٹینسز سے وہ ایکٹر گزر رہا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہوں اور میں انہی کیفیات سے گزر رہا ہوں۔ تو اس میں کچھ فیلنگز ہوتی ہے آڈینس کی، ان کے کچھ ایموشنز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر پیٹی اینڈ فیئر کی کیفیت اور اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ تو پیٹی اینڈ فیئر، اب فیئر ایک خوف اور پیٹی ہمدردی۔ اب یہ دونوں چیزیں، ہمدردی اس لیے کہ اس وقت اس ایکٹر کے ساتھ کہ ہمدردی ہوتی ہے کہ جو نیکسٹ آنے والا سین ہے اللہ کرے کہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور جو فیئر ہے خوف، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں ہم اپنے ایموشنز، فیلنگز کو جو ہے اپنے جذبات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو پرگیٹ کر سکیں، چھان سکیں، اپنے دکھ کا مداوع کر سکیں۔ تو یہ تھی ٹریجڈی۔ اب ٹریجڈی کے کچھ ٹرمز ہیں جن کو میں ڈسکس کرتا چلوں، جس میں ہمارے پاس ٹریجک ہیرو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل پلاٹ کنسٹرکشن یا پلاٹ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ٹریجک فلا، جس کو ایرر آف ججمنٹ کہتے ہیں، جس کو ہم مارشیا کہتے ہیں، ہم جو کسی پرائیڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو کسی اگنورینس، جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے مسٹیک ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اسی طرح اس میں ایک چیز آتی ہے کیٹاسٹروفی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور کورس میوزک یا لیریکل وے جو ہوتا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور سینٹرل بلیف یا فیٹ جو ایک نیچر یا قدرت کا جو ہاتھ ہے، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری ٹرمز جو ہیں اگر ہم ایڈیپس ریکس کی طرف چلے جائیں تو ہم اس کو اس پہ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ دکھا سکتے ہیں۔ کیسے کہ ٹریجک ہیرو، ہمارے پاس ایڈیپس ریکس جو ہے وہ ایک ٹریجک فگر ہے، وہ ایک ایڈیپس ریکس میں سوفوکلس کا جو کریکٹر ہے، پروٹیگنسٹ ہے، اس کا ایک ٹریجک اینڈ ہوتا ہے اس کی لائف کا، ٹریجک فلاح کہ وہ غلطی کا شکار ہوتا ہے جب وہ لیوس جو پہلا کنگ تھا اس کو مار دیتا ہے ہلکی سی چھوٹی سی بات پہ۔ اب اگر ہم کیٹاسٹروفی کریں یا کورس، اور پھر اس میں بہت سارے فیٹ، قدرت کا بھی ہاتھ، کہ جس طرح پروفیسی دی جاتی ہے کہ جو ایڈیپس ریکس ہے ایک ایسا بچہ ہوگا جو اپنے باپ کا قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، یہ پروفیسی تھی۔ اس میں فیٹ، قدرت کا ہاتھ، اور یہاں پہ سینٹرل تھیم جو تھا کہ ریلیجن جیتتا ہے، مذہب نے جو پروفیسی دی، ریکلز نے جو پروفیسی دی، تو وہ اس کو جتوا کر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹرمز میں آتی ہیں، جو ٹرمز کسی بھی ٹریجڈی کو ایکسپلین کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں 5 ایلیمنٹس کی جو ٹیپیکل ٹریجڈی میں نظر آتے ہیں۔ تو اس میں پرولاگ آتا ہے، پیراڈوس آتا ہے، ایپیسوڈ آتی ہے، سٹیسیمون آتا ہے، اور ایکسوڈس آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے،
اس لیے اس پہ میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں کرنا چاہوں گا. اب نیکسٹ چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل 6 امپورٹنٹ ایلیمنٹس وچ ہیونگ گریک ٹریجڈی. جو 6 گریک ٹریجڈی میں آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پلاٹ، کریکٹر، تھاٹ، ڈکشن، اسپیکٹیکل. اب یہاں پہ یہ 6 ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں ارسٹوٹل نے بتائے ہیں. پلاٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے. کریکٹر جس کو ہم ہیرو کہہ سکتے ہیں یا اس میں جو کریکٹر سلیکٹ کرتے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹریجڈی کو شو کرنے کے لیے، پلے کرنے کے لیے. تھاٹ، خیال، تھیم کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈکشن، لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں مختلف قسم کے ڈائلاگز کہلوائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکٹیکلز ہیں. اسپیکٹیکلز بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو چھوٹا ایلیمنٹ ہے وہ میوزک، لیریکل فارم یا ایک میلوڈیس جو ہے وہ چیز جس کو ہم کورس کہہ سکتے ہیں. جس طرح ہمیں ایڈیپس ریکس میں کورس گروپ آف سنگرز نظر آتا ہے، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹریجڈی میں. اب اسپیکٹیکلز جو آڈینس ہیں، دیکھیں ٹریجڈی کا مزہ تب ہے جب آڈینس اس کو سپورٹ کریں، جب سننے والے ہوں، سامعین ہوں اور اس چیز کو واقعی ایکسیپٹ کریں کہ واقعی کسی ہیرو پروٹیگنسٹ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ دکھی یا اس کی جو پٹی اینڈ فیئر کی کیفیت ہے اس میں اس کی سپورٹ کریں. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل گریک ٹریجڈی میں، اور یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ ہمیں ایڈیپس ریکس میں نظر آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات کہ جہاں پہ یونٹیز کی بات کی گئی ہے، پلیس، ٹائم اور ایکشن کی بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ اگر ہم پلیس کی بات کریں، ایڈیپس ریکس کو ہم ماڈل مانتے ہوئے اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل کہ گریک ٹریجڈی جو ہے اس کا جو مین ماڈل ہے وہ ایڈیپس ریکس ہے، سوفوکلس کا لکھا ہوا. پلیس، پہلے ہم پلیس بات کرتے ہیں. پلیس پہ تو یہ ایک ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کسی بھی پلے کی وچ پلے شوڈ بی ون لوکیشن. اگر ہم ایڈیپس ریکس کو دیکھیں تو اس کی جو پیلس ہے ایڈیپس ریکس کا، جو اس کے ایک بادشاہی گھرانہ ہے، اس کے باہر آؤٹ سائڈ وہاں پہ اس کے باہر ہی یہ سارے کا سارا پلے ایکٹ کروایا جا رہا ہے. تو ایک ہی جگہ ہے، اسی جگہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سارے اس کے آڈینس، سارے اس کے لوگ، سارے اس کی رعایا وہاں پہ اکٹھی ہے. ٹائم کی بات اگر ہم کریں تو ٹائم 24 آور یا 1 ڈے یا ایک لینتھ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا ختم کرنا، تو وہاں پہ ٹائم بھی مخصوص، اس کی جو ایک لینتھ سمجھ لیں. اور ایکشن جو ہے، ایکشن بھی ایک ہی ہوتا ہے اس میں، سینٹرل ایکشن. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ضرور ہیں، چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہوتے ضرور ہیں، بٹ آل دا اسمال ایکشنز سپورٹ ٹو دا مین ایکشن. فار ایگزامپل وی کین سی ان ایڈیپس ریکس. ایڈیپس ریکس میں ایک ہی کام تھا. کیا تھا؟ کہ باپ کا قتل کرنا ہے اور ماں سے شادی کرنی ہے. یہ ایکشن تھا. اب اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور خیالات اور حالات اور بیماری، یہ ساری چیزیں سپورٹیو ہوتی رہیں اور ایٹ دا اینڈ یہی چیز ثابت ہو گئی. کیسے؟ اگر ایڈیپس ریکس پرائڈ نہ کرتا اور لیس بادشاہ جو تھا وہ بھی پرائڈ نہ کرتا، اپنے آمنے سامنے نہ آتے، وہ کوئی ایک راستہ دے دیتا، تو نہ ان کے درمیان لڑائی ہوتی اور نہ قتل ہوتا. ہاں، اور وہاں پہ نہ ہی کوئی کن ایکشن ہوتا مسٹر ایڈیپس ریکس، تو قتل کبھی نہ ہوتا. اب بات آگے چلی، اس کا پکڑا جانا اور پھر اس کی جوکیسٹا کے ساتھ شادی ہونا، اور پھر میروپ اور پولیبس کی طرف سے واپسی سے دوبارہ اس کی طرف پیغامات کا آنا کہ آپ لوٹ آؤ، اپنی سلطنت کو سنبھالو. پھر پلیگ کا آنا، جو ایک وبا آئی، جو ایک بیماری آئی، اس کا آنا، اور لوگوں کا اپنے لیڈر کی طرف آنا، ایڈیپس ریکس کی طرف آنا، اور ایڈیپس ریکس کا ایز اے لیڈر اس چیز کا اعلان کرنا کہ یہ میرا حق ہے، یہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں اپنے رعایا کے مسائل کو حل کروں. تو اس وقت اس کو اریکلز کہتے ہیں کہ جو قاتل ہے پہلے بادشاہ کا، وہ ابھی اسی سلطنت اسی جگہ پہ موجود ہے. جب تک وہ یہاں موجود رہے گا تو تب تک کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم یہ بات کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اگر جو گریک ٹریجڈی ہے جس میں ہم پلیس، ایکشن اور ٹائم کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایڈیپس ریکس اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل، اس کی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم کریکٹرسٹکس آف اے ٹریجک ہیرو سب سے زیادہ ڈسکس کریں گے.
مثال کے طور پر ہمارشیا، یہ ہمارشیا کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا ایرر آف ججمنٹ، اے ٹریجک فلا، اے کاز آف ڈاؤن فال آف اے ہیرو، ایک ہیرو کے ڈاؤن فال ہونے کی وجہ بننا، جس میں یہ کوئک ان ایکشن ہونا، ایڈیپس ریکس کا پرائڈ فیل کرنا، اور اس کا بہت ساری ایسی چیزیں، اس کا کہ جذباتی ہونا، سینٹیمنٹل ہو کر اس کے فیصلے کرنا، تو یہ چیز بھی اس کو نقصان دیتی ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے اس میں ہیبرس ہونا، مطلب ایکسیسو پرائڈ ہونا، مطلب ایک ضرورت سے زیادہ پرائڈ فیل کرنا، جو میں ایڈیپس ریکس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے نیچرل آرڈر اور نیچرل تھنگز کا، فطری اعمال کا، جو چیزیں ایک پروفیسی کی صورت میں اس کے پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہیں بھی قتل کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بندہ میرا باپ ہو سکتا ہے، مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو تو کسی بھی انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے تھا اس پروفیسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ پیریپیٹیا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک فیٹ یا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے ہیرو کا، جو جس کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، مطلب اس وقت وہ اگنورینس کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہاں سے اس کا سفر آغاز ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور مجھے کون سے راستے جانا ہے، تو اس کو پیریپیٹیا کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یہاں پہ ہم تکون بنا لیں، مثلث بنا لیں، تو ایک اے بی سی، اب اگر اے جو ہے یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیریپیٹیا ہے۔ اب پیریپیٹیا کیسے ہے؟ آغاز میں جو ایڈیپس ریکس ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا باپ کون ہے، کیا مجھے یہ قتل کرنا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا مجھے اپنی سلطنت چھوڑ کے بھاگنا چاہیے، کیا میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا پروفیسی پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پھر نیکسٹ جو بی بنے گا، وہ اس کو اگر ہم مان لیں اناگنورسس اینڈ ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ اگنورنس نہیں ہوتا بلکہ نالج، جان جانا، یہ جان جانا کہ میں کیا تھا اور میں نے کیا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح ایڈیپس ریکس قتل کرنے، شادی کرنے کے بعد سوسائڈ جب کرتی ہے جو کیسٹا، تو اس وقت اس کی لاش کے اوپر بیٹھ کے اس کی پنز نکال کے اپنی آنکھوں میں مارتا ہے، اور اس وقت یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا تھا، کیا کیا اور کیا مجھے کرنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ چیز اس کا جو تھرڈ پوائنٹ بنتا ہے، اے بی اور سی کو ہم کلائمیکس کہتے ہیں، اور کلائمیکس پہ جا کے کلائمیکس کیا تھا؟ کلائمیکس اس ایڈیپس ریکس میں اگر دیکھیں تو وہ اس کا قتل کرنا اور فوراً اس سلطنت کا بادشاہ بن جانا۔ کلائمیکس تھا جب اس کی رعایا آئی کہ یہاں پہ پلیگ پھیل رہا ہے اور پلیگ کا کوئی علاج ڈھونڈا جائے۔ تو یہ ساری کیفیات ہمیں اس ایک ٹرائنگل کی صورت میں نظر آتی ہیں، اے بی اور سی میں کلائمیکس بھی دکھایا گیا، انیشیل سٹیٹ بھی دکھائی گئی، اینڈنگ بھی دکھایا گیا، ریزولوشن بھی دکھائی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایسی ڈسکوری آف سٹوری کی طرف جاتی ہیں، امپورٹنٹ ہیں بہت ہی کسی بھی ایک ٹریجک یا ایک ٹریجڈی کو سمجھنے کے لیے۔ اب اگر ہم بات کریں اس میں کہ سب سے زیادہ چیزیں کون سی دکھائی گئیں، تو کچھ ہیومن افیئرز دکھائے گئے جو گریک ٹریجڈیز ہیں، ان میں کچھ جینڈر رولز دکھائے گئے اور کچھ ریلیشن شپس دکھائے گئے، اور سب سے زیادہ اس میں فیٹ ریلیجن کو دکھایا گیا، کیونکہ شروع میں ہمیں انگلش لٹریچر میں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی ورک ہمیں نظر آتے ہیں، خواہ وہ پوئٹری ہو، خواہ وہ ڈرامہ ہو، یا کوئی سا بھی کوئی، یا خواہ وہ کوئی ایک تنقید کرٹیسائز کیا گیا ہو، ایسے ورک ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ریلیجن جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ کے طور پر نظر آتا ہے، سینٹرل ویلیو ریلیجن کی ہے۔ تو اس ایڈیپس ریکس میں بھی ہمیں پروفیسی جو ہے اریکلز کی طرف سے تھی، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ بھی سینٹرل ویلیو نظر آتی ہے فیٹ کی، نیچر کی، ریلیجن کی۔ اب اگر اس میں گریک سٹیزنز کے طور پر اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ٹریجڈیز تھیں ان کا سنیریو کیا تھا، تو سنیریو اس میں دیکھیں تو ایک ایسا اپنے آپ کو ہم سیلف ریلیٹ کرنا اس پلے کے ساتھ کہ ہیرو از نیدر وکڈ نار ایگزمپلری بینیولنٹ سو دیٹ دا آڈینس کین ریلیٹ،
جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہیرو ہے وہ بے وقوف نہیں تھا، ویکٹ نہیں تھا، پاگل نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیا. دیکھیں جب آڈینس ایڈیپس ریکس کو پلے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے تو کیا وہ کتنے سینٹیمنٹل ہوں گے، کتنے ان کے ایموشنز ارگ ہوئے ہوں گے، کتنے ان کے جو خیالات ہوں گے ابھرے ہوں گے کہ ایڈیپس ریکس شادی کس طرح کرتا ہے اپنی ماں سے، قتل کس طرح کرتا ہے. اس وقت ان کے خیالات ٹاپ پہ ہوں گے، عروج پر ہوں گے، تو وہاں پہ وہ اس کو ویکٹ نہیں سمجھتے. یہ چیز اس ٹریجڈی کی کامیابی اور امپورٹنسی جو ہے اس کو بہت عروج پہ لے کے جاتی ہے. اگر ہم ایڈیپس ریکس کو ماڈل مانتے ہوئے دیکھیں تو اس میں فیڈ جو ہے ٹریجڈی کی مین ریزن بنتی ہے، جس میں جتنی بھی کوشش کرتا ہے ایڈیپس ریکس فیٹ کے ساتھ، سرکمسٹینسز کے ساتھ کھیلنے کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا. بیبی ہے لس کا اور جوکیسٹا کا، اور ایٹ دا اینڈ مرڈر کرتا ہے اپنے باپ کا اور جوکیسٹا سے شادی کرتا ہے. اور لاسٹ پہ کیا کہتا ہے جوکیسٹا، اور اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو اپنی اولاد کہوں یا اپنا بہن بھائی کہوں. تو یہاں پہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے.